اس پاگل آدمی کو ڈاکٹر نہیں قصائی ہونا چاہیے تھا۔ میں ہاسپٹل کی نرس ہوں یا اس کی ملازمہ جو دن میں 10 بار اس کی چائے بناؤں؟ رک جا بیٹا، آج پلاؤں گی اس کو اپنی تھوک والی چائے۔ غصے کی انتہا کو چھوتی زارا نے چائے کے کپ کو گھورا اور پھر کمینگی سے مسکراتے ہوئے اس میں تھوک دیا۔ ابھی وہ کپ اٹھا کر نکلنے ہی والی تھی کہ 2 نرسز اندر داخل ہوئیں۔ یہ کیا بدتمیزی زارا! ڈاکٹر ارمان حاکم تمہیں اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ زارا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ معصوم نہ بنو، تمہاری اس حرکت کی CCTV فوٹیج پر پورے اسٹاف نے دیکھی ہے۔ وہ خوف کے ساتھ ڈاکٹر ارمان کے آفس پہنچی۔ سوری سر، میرا وہ مقصد نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ ارمان نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ کیا ضرورت ہے ڈاکٹر بننے کی یا یہ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی؟ کرنا وہی ہے نا زارا، تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے اچھی طرح پتہ ہے حویلی سے فرار ہونے کے لیے تم یہ ڈرامہ کیا ہے۔ تمہیں پڑھائی میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر بڑے حاکم کو پتہ چلا تو تمہیں پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ آپ کیوں بات بات پر اتنی سینٹی ہو جاتی ہیں؟ اور کیا پتہ ہے آپ کو کہ میں موٹی موٹی کتابیں اس لیے پڑھ رہی ہوں صرف اس حویلی سے جان چھڑانے کے لیے یا پھر یہاں سے فرار ہونے کے لیے؟ تو آپ کو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ اس بڑی حویلی میں نا میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ دیواریں دیکھ رہی ہیں آپ، جیسے ہمارے اوپر ابھی گر جائیں گی۔ چھت تو ایک دھکے کے مار ہے اور یہ فرش اس قدر سخت ہے نا، اس سے زیادہ سخت اس حویلی کے مردوں کے دل ہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو کہ میرا یہاں دل نہیں لگتا؟ میں یہاں خود کو گھٹا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ باہر نکل کر مجھے کھل کر سانس آتا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ اب میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ مجھے پڑھنے دیں۔ آپ اس چیز میں رکاوٹ مت بنے۔ آپ نے نہیں پڑھنا تو وہ آپ کا فیصلہ تھا۔ بابا جان سے جا کر کہیں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کی مجھے فل سپورٹ چاہیے۔ اس سے مزید آپ نے اگر کوئی بات کی تو آپ یاد رکھیے گا، میں بھی زارا میر حاکم ہوں۔ اپنے خوابوں کے درمیان کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ اگر مجھے بغیر پروں کے آسمان میں اڑنا ہے تو میں اڑ کر رہوں گی۔ خانوں کا خون ہے ہماری رگوں میں، اپنے خون سے مقابلہ ہوتا ہے تو ایک نہ ایک تو پیچھے ہٹتا ہی پڑتا ہے۔ اور اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی کیونکہ میں زینیہ حاکم خان نہیں ہوں۔ آپ کی طرح میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گی، وقت آنے پر اپنی محبت بھی نہیں چھوڑوں گی۔ زینیہ نے اپنی بہن کی بات سنی تو کرب سے آنکھیں موندتے بولی تھی، تم مجھے گھر والوں کی طرح اس بات کا کب تک تانا دیتی رہو گی؟ محبت غلطی نہیں ہوتی یا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کسی انسان کا۔ اس جذبے میں شرم آنی چاہیے تمہیں زارا، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ زینیہ کو روتا ہوا دیکھ کر زارا تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ تھام کر بولی، آپ ہی مجھے معاف کر دیں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میری سب سے بڑی سپورٹر ہیں، میری طاقت ہے۔ اماں کے جانے کے بعد میری تمام تر حساسیت آپ سے منسوب ہو گئی ہے۔ بابا نے کبھی ہمیں سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ہماری پڑھائی کے درمیان بھی وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ کے پاس جواز تھا، آپ کی غلطی تھی، جو کچھ ہو گیا ماضی میں، لیکن یہ حویلی والے نہیں بھولیں گے۔ یہ بات آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں، تو سچائی سے منہ موڑنے سے اچھا ہے اسے قبول کرنا ہی بہتر ہے۔ میں نے آپ کو اپنا فیصلہ بتا دیا ہے، آپ بابا جان سے جا کر یہی بات کہیں گی۔ زینیہ خاموشی سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر بابا جان کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ کیا کہتی؟ کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کے ماضی کی غلطی آج اس کے لیے سزا بن گئی تھی۔ لڑک پن میں کسی کو پسند کرنا اور پھر اپنے بچپنے کی وجہ سے چچی جان کو اس بارے بتا دینا گھر میں اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ اس کو بابا جان ہی تھے جو اس کی ہر ایک بات مانتے تھے کہ وہ زارا کے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ چچی جان اور ان کی اولاد تو زینیہ کو عجیب ہی نظروں سے دیکھتے تھے۔ عورت کی غلطیاں معاشرہ نہیں بھولتا، معاشرہ تو کیا اس کے گھر والے نہیں بھولتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مارتے ہیں تو چھاؤں میں پھینکتے ہیں، لیکن اپنا اگر ہے تو مارتا ہی کیوں ہے؟ اپنا انسان سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ انسان کو کون سی رگ دکھتی ہے، وہ اسی پر ہاتھ رکھ کر وار کرتا ہے۔ یہی زینیہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کی جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی تھی اس کو جواز بنا کر اسے صحیح غلط پر ایک بات منوائی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ انسان ہے، ایک دن ظلم سہتے جاتے تھک جائے گی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ اپنی اڑان حاصل کر لیا اور خوش رہ لے گا۔ حاصل چیزیں کبھی کبھی سکون نہیں دیتی، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ان میں سکون دے چکی ہیں وہ خود کو سیراب میں گھرے ہوتے ہیں۔
ہیرا جب تک حسین لگتا ہے جب تک وہ ہاتھ کی زینت نہ بن جائے، ہاتھ میں آتے ہی پتھر سا گمان ہوتا ہے۔ دیکھ رہی ہو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، یہ سفید یونیفارم میرے اوپر آپ ہی نے میری زندگی سے سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ زارا نئے سفید یونیفارم کا دوپٹہ سر پر اوڑھے جو کہ اس کے سرخ و سفید رنگت پر بہت کھل رہا تھا، گھوم کر زینیا کی جانب دیکھ کر بولی، جو کہ اپنی بہن کو نم آنکھوں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن تم نرس کیوں بن رہی ہو؟ ڈاکٹر بنتی اور بھی پیاری لگتی ہے۔ زارا میر حاکم نہیں، ڈاکٹر زارا میر حاکم۔ زارا نے اس کی بات کی توسیع کی تو دونوں مسکراتے بولے، ہاں ہاں بابا وہی۔ تبھی ہال میں آتی آواز سن کر دونوں نیچے کی جانب آ گئیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر زارا کے ساتھ ساتھ زینیا کی بھی آنکھیں پتھر ہوئی تھیں۔ ارمان حاکم، تم نے یہاں پر آ کر ہم لوگوں کو سرپرائز تو کر دیا، لیکن مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ تم واپس آؤ گے۔ ارمان حاکم، جو کہ زینیا اور زارا کا چچا زاد تھا، ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد حویلی آیا تھا۔ تبھی حویلی والے جوش اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں اس سے سراپا سوال کر رہے تھے، اور میر حاکم کو سلام کرنے کے بعد زینیا تو ایک جانب چلی گئی تھی، جبکہ زارا کے ہاتھوں کی ہتھیلی نم ہوئی تھی۔ اسے اپنے سوچوں کا بنایا تاج محل ریزہ لیتا محسوس ہوا تھا۔ بس میں نے سوچا کہ اپنے ہی پاکستان میں جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے غیر تو پھر غیر ہی ہوتا ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں نے وہیں سے جاب اپلائی کی تھی، مجھے جاب بھی مل گئی ہے، کل سے ہی جوائننگ ہے۔ تبھی داجی نے زارا کی جانب دیکھ کر سخت الفاظوں میں کہا، یہ ڈاکٹری کا کیڑا ہمارے خاندان کے لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے گھس چکا ہے، تمہارے بعد نئی نسل کی تتلی کو بھی ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ ایک دم ہی میر ارمان حاکم کی نیلی آنکھیں ان سرمئی آنکھوں سے ملی۔ زارا نے نظر جھکا لی تھی۔ میر حاکم خان نے اپنی داجی کی بات سنی تو بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمدردی کا کیڑا تو کسی کے بھی دماغ میں اور دل میں گھس سکتا ہے۔ مجھے اچھا لگا یہ سن کر کہ آپ لوگوں نے زارا کو اجازت دی۔ داجی نے شگوا گنا آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھا، جو اچھا ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی اچھا بنتا جا رہا تھا۔ میرے قابل بیٹے ڈاکٹری نہیں، نرسنگ کرے گی، دنیا کو ڈرپ لگائے گی، ان کے خون کے زخم صاف کرے گی۔ چاچی کی بات سن کر ارمان نے اپنی ماں کی جانب ایک اور ماں بولا، ماں خدمت ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی ہمدردی انہیں ذرا بھی اچھی نہیں لگی۔ وہ فوراً بات گھماتے بولی، اچھا تم فضول کی بحث میں نہ پڑو، یہاں تو تماشا لگتا ہی رہتا ہے، تم آرام سے فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گا۔ اچانک داجی کے بات پر ان کی زبان رکی تھی۔ میر ارمان، ہم چاہتے ہیں کہ جس ہسپتال میں تم نوکری کرو اسی ہسپتال میں اس نرس کا بھی بندوبست کروا لینا۔ آج کے دور میں ہمیں اپنوں پر اعتبار نہیں ہے، غیروں کو ہم کیا ہی کہیں۔ زینیا جو وہاں سے گزر رہی تھی، داجی کی بات سن کر اس نے روتے ہوئے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا، جو کہ بت بنے ہوئے پیچھے ہٹے تھے۔ وہ اپنے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ بات زینیا اچھی طرح جانتی ہے، لیکن اپنی عادت کے مطابق خاموش رہی۔ ہال میں زارا کی آواز گونجی، اس نے کہا، اپنوں پر اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے، کون کہاں کب پیٹ میں چھرا گھوپے پتہ نہیں چلتا ہے نا چچی جان۔ خیر مجھے مطلب اپنی پڑھائی مکمل کرنے سے ہے داجی، وہ میں کہیں بھی کروں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ارمان لالا، مجھے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ زینیا واپس باورچی خانے گھس چکی تھی۔ لوگوں کا سامنا کرنے سے وہ کترانے لگی تھی، تھک چکی تھی۔ اس کی سوچ سن کر، زارا کی بات سوچ کر وہ روتے روتے بھی مسکرائی تھی۔ یہ لڑکی اپنے تیز دماغ اور زبان کی وجہ سے لوگوں کو جواب تو دے دیتی، لیکن بات کی لڑائی زینیا کو لڑنی پڑتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد چچی کتنی باتیں سناتی تھی زینیا کو، وہ اپنا قصور نہیں دیکھتی تھی، قصوروار نہیں زینیا ہی لگتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد زینیا نے بہن کو تو ماں بن کے پال لیا، لیکن خود کے لیے وہ ماں کا سہارا نہ ڈھونڈ سکی۔ باپ سے کیا ہی کہتی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ چھوٹی بہن کو کیا سمجھاتی۔ زارا کے بابا جان نے اپنی بیٹی کو روتے دیکھا تو دروازے سے آواز لگا کر بولے، میرا ارمان تمہاری گاڑی میں انتظار کر رہا ہے، اس کے ساتھ جاؤ، یہ سی وی جمع کروانا، اور بابا صاحب کے سامنے زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، ہمیں اچھا ہی لگتا تم ان کے ساتھ ایسی زبان درازی کرتا ہے۔ زارا نے پلٹ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا، پھر بولی، اسے زبان درازی کرنا نہیں کہتے، اسے صحیح بولنا کہتے ہیں بابا، جو کہ آپ کو نہیں کرنا، اس لیے آپ کو میں غلط لگ رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور بولے، ہمارے سامنے بھی کم زبان چلایا کرو، بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، زینیا سے کچھ سیکھو۔ زارا زخمی سا ہنستے بولی، زینیا سے کیا سیکھوں جو اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی، صحیح ہوتے ہوئے وہ میلی کیا بولے گی۔ خیر شکریہ آپ نے اپنی بیٹی کو اتنا تو سمجھا کہ اس حویلی سے باہر جانے کی اجازت دی، ورنہ
مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری قبر بھی اسی حویلی کی آنگن میں بنے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے زارا ان کے سائڈ سے ہوتے ہوئے گزر گئی۔ تم چادر سے اپنا نقاب اچھی طرح کر لینا، کسی کو چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے تمہارا۔ زارا نے ارمان کی بات سنی۔ لالا آپ بے فکر ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ اور ہمارا تعلق کیا ہے۔ آج ہمارا اس ہسپتال میں پہلا دن ہے، ہم یہاں پر نوکری کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے خاندان کی عزت پر داغ لگانے کے لیے نہیں۔ میرے ارمان نے اس کی بات سنی تو نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ پاگل تھی۔ اس بات کا اندازہ ارمان حاکم کو ہو چکا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ انہیں ہسپتال میں ویلکم کرنے کے بعد اپنی اپنی شفٹ پر لگا دیا گیا تھا۔ زارا نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جبکہ وہ حیرت سے چاروں طرف لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے وہاں ڈاکٹر کے ساتھ پھرتے ہوئے اسے کھل کے سانس آ رہا تھا۔ ارمان نے ہاسپٹل میں کیمرے موجود زارا کو یہاں سے وہاں پھرتے دیکھا تو اپنی کولیگ سے کہا کہ زارا کو روم میں بھیجے۔ زارا اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ زارا نے کہا لالا آپ نے بلایا؟ تبھی میر ارمان حاکم نے اسے انگلی سے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔ زارا خاموشی سے آگے کی جانب بڑھی۔ تبھی میر ارمان نے کہا میں تمہیں یہاں سے وہاں پھرتا ہوا نہ دیکھوں، یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہو، کام کرو۔ تم وہاں کھڑی ہو کے اسے ڈاکٹر سے کیا باتیں کر رہی تھی؟ زارا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا اور بولی کس ڈاکٹر سے باتیں کری تھی میں؟ اسکرین اس کے سامنے کرتے ہوئے ارمان نے کہا اس ڈاکٹر سے۔ زارا نے کہا اوہ وہ ڈاکٹر ہم سے پوچھ رہا تھا کہ کل ایک ڈاکٹر مریض کی ڈریسنگ کرنے کا کہا تھا تو اس کے زخم کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے۔ تبھی میر ارمان کھڑے ہو کر اپنے گلاسز ٹیبل پر رکھتے اور اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور بولا میں نے اپنی بات مکمل کر دی ہے، آئندہ تو مجھے کسی بھی ڈاکٹر سے بے فضول کی باتیں کرتی نظر نہ آؤ، سمجھ گئی ہو؟ میری بات یا کسی اور طرح سمجھاؤں؟ زارا نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی۔ تبھی اپنی سرمئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر پختہ لہجے میں بولی جب ڈاکٹر سے کام ہوگا تو اس سے بات بھی کی جائے گی نا، جو پوچھا تھا میں نے وہ بتا دیا۔ یہ بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میر ارمان نے لیپ ٹاپ اٹھا کر زمین پر دے مارا تھا۔ اس لڑکی کو وہ کیسے سمجھاتا کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ بڑی بہن نے چوٹ کھا لی تھی لیکن اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میر ارمان کا پاگل پن جنونیت میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ اس کے خون میں ابال اٹھتے تھے۔ وہ منظر یاد کرتا لیکن خاموش رہا۔ کیسا تھا تمہارا دن؟ زینیا نے زارا سے پوچھا جو کہ تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر لیٹتے بولی ٹھیک تھا دن، بس تم میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، اب بھی میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کس بات سے درد ہو رہا ہے؟ زینیا ٹھٹکی تھی۔ یار یہ ارمان لالا کو کیا مسئلہ ہے، اتنی روک ٹوک کرتے ہیں؟ اب میں وہاں پر نرس ہوں، مریض آئے گا اس کے زخم کے بارے میں ڈاکٹر میرے سے ہی پوچھے گا نا، یا کسی اور سے؟ بتاؤ زارا، لالا کو کیوں لگتا ہے کہ میں کسی سے بات کر لوں گی تو قیامت آ جائے گی؟ زینیا نے اس کی بات سن کر اپنے لبوں کو کونا دبایا تھا، جبکہ زارا نے اس کی حرکت دیکھی تو بولی مجھے اس وقت کچھ بھی اتنا برا نہیں لگ رہا جتنا تمہارا یہ اتنی سیریس بات پر کھلکھلا کر ہنسنا لگ رہا ہے۔ زینیا نے کہا میں کب کھلکھلا کر ہنسی؟ اس کی مصنوعی سنجیدگی پر زارا نے اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا آپ کی زندگی ایسی کیوں نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں؟ یہ روک ٹوک کی مجھے نہیں پتا میری عزت کیا ہے، میری حدیں کیا ہیں، مجھے کس مرد سے دور رہنا ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت اندھی ہوتی ہے، اور وہ تو پہچان لیتی ہے نا کہ سامنے والا مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ زینیا نے اس کی بات سنی تو بولی وہی نا، تمہارے مرد نے پہچان لیا کہ تمہیں وہ ڈاکٹر کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے مرد لفظ پر زارا نے گھور کر اپنی بہن کو دیکھا اور بولی بچپن میں ہوا نکاح نکاح نہیں ہوتا، نکاح وہ ہوتا ہے جو ہوش و حواس میں کیا جائے۔ 6 سال کی بچی کو کیا پتا اس کا نکاح 12 سال کے لڑکے سے کیا جا رہا ہے؟ ارمان لالا پڑھے لکھے انسان ہے، مجھے پورا یقین ہے وقت آنے پر وہ خود ہی اس نکاح سے انکار کر دیں گے، اور آپ پلیز آئندہ یہ بات مت کیجیے گا، مجھے زہر لگتی ہے یہ بات۔ زینیا نے اس کی بات سنی تو فکر مندی سے بولی تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تم نکاح کو کیسے جھٹلا سکتی ہو؟ تمہارا نکاح ارمان کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہ تو اپنی ضد میں اس کو لالا کہتی ہو، کوئی انکار بھی نہیں کرتا، لیکن وقت آنے پر اس رشتے کو دنیا کے سامنے ایک مقام دے دیا جائے گا، آئندہ یہ بات مت کرنا، بابا کو بہت بری لگے گی۔ زینیا کو زارا نے جواب دیا بابا کو ہر بات ہی بری لگتی ہے، آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں، میں نے جو آپ سے کہا نا کہہ دیا، فی الحال میرے سر میں مزید درد نہ کریں۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی، اور اس کی خاموشی زینیا کو آنے والے طوفان کا اشارہ دے رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی سوائے اس کے سمجھانے کے، اور سمجھنا زارا نے تھا نہیں، یہ بات زینیا اچھی طرح سے جانتی تھی۔
داجی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی میری یہاں پر جاب کنفرم نہیں ہوئی ہے، ایسے میں کیسے رخصتی کروا لوں؟ اور تم بکواس بند کرو میر ارمان، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اس نکاح سے کسی بھی صورت میں سبکدوش نہیں ہو سکتے، اس نکاح کو تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ زینیہ تم سے بڑی تھی، اس لیے ہم نے تمہارا نکاح میں زارا کو دیا تھا، اب تم کیسے اس سے منہ موڑ رہے ہو؟ میر ارمان نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، آپ سے کس نے کہا کہ نکاح سے منہ موڑا؟ بالکل نہیں موڑا، وہ میری منقوہ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس چیز کو قبول بھی کرتا ہوں، میں کبھی کسی صورت اسے نہیں چھوڑوں گا، بس میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ اس کی داجی نے یہ بات سنی تو بولے، یہی بکواس ہمیں بالکل نہیں پسند، نئی نسل کے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب تم کیا لاٹوے پر چلتے ہو؟ اتنی بڑی حویلی ہے تمہارے پاس، ساری جائیداد تمہارے قدموں کی زینت بنی ہوئی ہے، پڑھے لکھے ہو، شعور ہے، کہیں بھی نوکری کر سکتے ہو، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا شادی کے لیے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے؟ اندھے ہو، تمہیں اپنے پاؤں نظر نہیں آتے؟ داجی کے دو ٹوک انداز پہ ارمان نے پہلو بدلا تھا، جبکہ جو بات وہ نہیں کرنا چاہتا تھا بہت جلد داجی پر آشنا ہو گئی تھی۔ داجی نے اس کو دیکھا اور بولے، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ تم کس لیے رخصتی سے بھاگ رہے ہو، بے فکر ہو، تمہاری بیوی کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تمہاری خواہش تھی نا کہ وہ پڑھے لکھے، دنیا کو جانے پہچانے، تمہارے کہنے پر اسے آگے پڑھنے کی اجازت بھی دی اور اب نوکری بھی کر رہی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے رشتے کو دنیا کے سامنے نام دے دیا جائے۔ فضول کس طرح کی بات میں نہیں سنوں گا۔ میر ارمان کو کچھ بولتا دیکھ کر انہوں نے اسے دو ٹوک انداز میں بات کہی تھی، جبکہ زارا جو کہ داجی کے پاس اپنی عرضی لے کر آ رہی تھی، دروازے کے باہر سے یہ بات سن کر تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگی۔ کمرے کی ہر چیز اسے تہس نہس کر دی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا، ایک اور سفاق خان کے حوالے اپنا آپ نہیں کر سکتی تھی۔ اس حویلی کے مردوں کے سینوں میں دل نہیں تھے، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اپنی ماں کے اوپر کیے گئے ظلم و ستم کسی صورت نہیں بھول سکتی تھی، وہ کسی بھی صورت میر ارمان سے رخصتی کروانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن زارا کو شدید بخار تھا، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر وہ ہاسپٹل گئی تھی۔ ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی وہ یہی تانے والے سیٹ کر رہی تھی کہ کس سے مدد مانگے۔ وہ یہاں سے دور دور بھاگنا چاہتی تھی، اتنی دور کہ اسے موت تو آ جائے لیکن وہ حویلی واپس نہ آئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پر اسی لیے نہیں دیے گئے کہ وہ اس ظالم دنیا کے مقابل جا سکے جہاں صرف درندے اور بھیڑیے گھسے میں ہیں جو عورت کو نوچنا گھسوٹنا جانتے ہیں۔ اس معاشرے میں عورت کے پاس ایک محرم، ایک محافظ ہونا بہت ضروری ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچ کے بھناور میں ہی تھی، تبھی میر ارمان کی سیکرٹری نے آ کر کہا، ڈاکٹر صاحب چائے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ زارا جو کہ کل رات سے تپی ہوئی تھی غصے میں اٹھی اور اس کے لیے چائے بنا کر جانے کیا سوچی غصے میں بچ چائے تھوک دیا، جبکہ کینٹین کے فوٹیج میں لاؤنج میں چلتی دیکھ کر تمام ڈاکٹرز کو حیرت ہوئی تھی۔ زارا کو اپنے کارنامے پر ذرا پچھتاوا نہیں تھا، لیکن جونیئر ڈاکٹر نے زارا کی خوش فہمی دور کرتے ہوئے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ حرکت کرتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں تمہاری ساری ریکارڈنگ دیکھ لی گئی ہے، اب تم جاؤ، تمہیں ڈاکٹر ارمان جلدی بلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ارمان کا نام سن کر زارا کو نئی قسم کا غصہ آیا تھا، وہ بنا ڈرے اس کے کمرے میں گئی۔ ارمان نے اسے آتے دیکھا تو لیپ ٹاپ بند کر کے قدم اس کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ زارا نے اسے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو بولی، آپ کی چائے۔ وہ جانے لگی لیکن ارمان نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے پلٹ کر زارا کو دیکھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ زارا پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیوار سے لگ چکی تھی۔ میر ارمان نے دونوں جانب ہاتھ رکھ کے اس کے راستے کو بند کیا اور اس کی جانب جھک کر بولا، یہ جو حرکت تم نے کی ہے اس پر تمہیں ذرا پچھتاوا نہیں ہے؟ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، عہدے میں بڑا ہوں اور شوہر ہونے کا حق بھی رکھتا ہوں، انسانیت کے ناطے بھی کسی انسان کو اس طرح کا کھانا پیش کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ زارا نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں، دونوں کی نظریں ملی، تبھی زارا نے غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلا کر کہا، آپ کو انسانیت کے اصول مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان لالا چائے رکھی ہے، پینی ہے پی لیں ورنہ پھینک دیں۔ اس کی بات سن کر ارمان نے ایک ہاتھ بڑھا کر چائے کا کپ اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے قریب کیا۔ زارا کو لگا کہ وہ گرم چائے کا کپ اس کے منہ پر پھینکے گا، لیکن ارمان نے ایک ہی سانس میں پورا کپ اپنے حلق میں اتار لیا تھا، جبکہ زارا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ کوئی انسان یہ حرکت کیسے کر سکتا تھا، کسی کی تھوکی ہوئی چائے؟ اچانک زارا نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ سے مقابل کے ہونٹ صاف کرتے بولی،
شرم آئی چاہیے آپ کو، کیا حرکت کیا آپ نے؟ تھوک دیں اس چائے میں نے تھوک ڈالا تھا۔ ارمان لالا، میں غصے میں تھی، مجھے نہیں پتہ چلا، پلیز ایسا کبھی نہیں کر سکتی، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارمان نے اسے گھبراتے دیکھا تو مسکرا کر بولا، میں ایسی چائے روز پینا چاہوں، شرط یہ ہے کہ تم مجھے صبح شام اپنے ہاتھ کی چائے پلاؤ گی۔ ارمان کی بات سن کر اس کی فکر مندی اور اپنے پچھتاوے میں مبتلا تیزی سے اس کی جانب دیکھتے بولی، آپ سے مجھے ایسی گھٹیا پن کی امید تھی، یعنی کہ میرا شک ٹھیک تھا۔ تمہیں داجی کی خواہش پتہ چل چکی ہے تو رخصتی کی تیاری کرو۔ زارا نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں آپ سے شادی کبھی نہیں کروں گی، سمجھے؟ ارمان نے اس کی بات سن کر بولا، تو پھر تم کیا کرو گی؟ تبھی زارا نے اس کی جانب دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر خود سے دور دھکا دیتے ہوئے بولی، میں آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، جہاں نہ آپ ہوں گے نہ آپ کا یہ رشتہ، نہ ہی آپ کا یہ سایہ مجھے ڈھونڈ سکے گا۔ بہت دور چلی جاؤں گی لالا میں آپ سے۔ اس کی زبان سے لالا لفظ پہلے ارمان کو خنجر کی طرح لگتا تھا، اب اس کے منہ پر کھڑے ہو کر اس نے اتنا بڑا انکشاف کیا تو یکدم میر ارمان نے اس کی کمر میں ہاتھ دے کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی سانسوں پر اپنی حکومت جمائی تھی۔ زارا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارمان کی جانب سے اس قدر ڈھنائی کی جائے گی۔ میر ارمان نے بہت بے دردی سے اس کے لبوں پر بہت گہرا زخم دیا اور اس سے دور ہوتے بولا، داجی صحیح کہتے ہیں، میری بیجا ڈھیل نے تمہیں اتنا بد زبان بنا دی ہے، تم بہت کڑوا بولتی ہو، لیکن تمہاری زبان تو خاصی میٹھی ہے۔ زارا جو کہ اس کے بازو سے لپٹی پھترائی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی لیکن سن کچھ نہیں رہی تھی، اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے جبکہ کسی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا پانی گال پر بہہ گیا۔ میر ارمان نے جھک کر وہ شبنمی قطرے اپنے لبوں سے چنے اور پھر اس کی پیشانی چوم کر بولا، خاموشی سے حویلی جا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دینا، ورنہ میں تمہاری قبر ایسی جگہ بناؤں گا کہ قیامت کے دن نظر نہیں آئے گی، لوگوں کو جیتے جی کوئی تمہاری قبر تک نہیں دیکھ سکے گا، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم خان جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ زارا کو اسی کنڈیشن میں چھوڑ کر میر ارمان میٹنگ روم کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ زارا یکدمی زمین پر گر گئی تھی، اس کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا۔ میر ارمان کو جب یہ خبر ملی تو اس نے ڈاکٹر کو اس سے دور کیا۔ خود اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد زارا کو گاڑی میں لے کر حویلی پہنچا تھا۔ میر ارمان کے سہارے میں چلتی ہوئی زارا کو دیکھ کر زینیا تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ میر ارمان نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو بولا، آپ ہی پریشان مت ہو، اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، ویسے بھی پرسوں ہماری رخصتی ہے، شاید اس چیز کی وجہ سے ٹینشن ہے۔ زارا نے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے ارمان کی جانب دیکھا تھا جو کہ اسے نظریں پھیر کر داجی کی کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زینیا کی گلے لگی وہ زارا قطار رو رہی تھی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو زارا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو سکتا ہے تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہو۔ زارا، ارمان ایسا نہیں ہے، نہ ہو تم بھی تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ زارا نے ہچکی لیتے ہوئے اپنی بہن کی جانب دیکھا اور پھر بولی، وہ ایسے ہی ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھے مار دیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ ویسے تو انسانیت کے اصول سکھائے تھے، میں کسی صورت اس رخصتی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ اور تم ہاں کیوں نہیں کرو گی؟ میری ایک مرتبہ پھر ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ داجی کے سامنے یکدم اپنے باپ کی بات سن کر دونوں بہنیں چونکی تھیں۔ زینیا کی نظریں جھک چکی تھیں جبکہ زارا کی بھی نظریں آج جھکی ہوئی تھیں۔ اگر تم نے داجی کے سامنے یا برادری کے سامنے کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا تم اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ زینیا کے بچپن میں نے اور اس کے جال میں پھنسانے کی وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میں تمہیں مرتے دم تک کیا مرنے تک بھی معاف نہیں کروں گا، اور نہ ہی مرنے کے بعد بھی کبھی۔ محشر میں بھی تمہیں معاف نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کا دل دکھا کر تم وہ منزل کبھی حاصل نہیں کر سکتی جو حاصل کرنا چاہتی ہو۔ زارا نے تڑپ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ زارا نے تڑپ کر اپنے باپ کی جانب دیکھا جو کہ اس سے رخ موڑ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر وہ زینیا کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ جب ہی اس کی بے بسی کو محسوس کرتے زینیا بھی رو پڑی تھی۔
کمرے کے باہر کھڑے میر ارمان نے اس کی چیخیں سنتے ہوئے سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی رگوں میں سرایت کرتی تھی، خون کی طرح، لیکن اس بات سے واقف نہیں تھی کہ جس آدمی کی قربت سے وہ خوفزدہ ہے وہ اس کے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا ہے۔ اگلے دن زارا کو 1 سے 2 پر بخار تھا، لیکن پھر بھی داجی کے حکم کے مطابق وہ پیلا جوڑا پہن کر مایوں بیٹھی تھی۔ پیلے دوپٹے میں اس کا چہرہ گلاب کی طرح دہک رہا تھا۔ بخار کی شدت نے اس پر ٹوٹ کے روپ چڑھایا تھا۔ دونوں ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ زینیا بھی خاموشی سے اپنی بہن کے اداس چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے پہر زارا ہاتھ دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تبھی اچانک کسی نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بہت قریب کھینچا تھا۔ زارا کی چیخ نہیں نکلی جب اسے مقابل کی گرم سانسوں سے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ وہ 1 منٹ سے پہلے بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی بے رحم انسان ہے جس نے اس کی زندگی کا سکون غارت کر دیا ہے۔ جبکہ میر ارمان نے اس کی ٹھوری پکڑ کر چہرہ اپنے مقابل کیا۔ زارا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھ کر بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دوائی تمہارے کمرے میں رکھ آیا ہوں، کھا لینا، مجھے کل اپنی بیمار بیوی نہیں چاہیے۔ زارا جو اس کی باتیں جھکے سر سے سن رہی تھی، اس کی اگلی بات پر آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر بولی، کوئی آیا جائے گا یہاں، مجھے جانے دے۔ اس کی اتنی تمیز سے بات کیے جانے پر ارمان میر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور بولا، کیا بات ہے تمہاری تو سارے پرزے کسے جا چکے، تایا جان کی ڈانٹ کا کچھ تو اثر ہوا۔ زارا نے روتے ہوئے اسے دیکھا اور بولی، یہی تو آپ چاہتے تھے، میں نے خود ہی ہار قبول کر لی ہے، مبارک ہو، آپ جیت چکے ہیں، بس مجھے بتا دیجیے گا کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے، جانور کی طرح اسب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کی بات سن کر میر ارمان کی گرفت اس کی کمر پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے زارا اس سے دور ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں جا بند ہو گئی تھی، جبکہ میر ارمان کے دل پر چھریاں چلی تھی۔ یہ لڑکی اس سے کس قدر بدگمان تھی، لیکن جلد اس کے سارے بدگمانیاں دور ہونے والی تھی اور میر ارمان کی جگہ زارا میر ارمان کھڑی ہونے والی تھی۔ محبت کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ جب تک مقابل کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک مرتبہ جب اس کی آنکھ کی تپش مقابل کے دل میں چنگاری لگا دے تو انسان جل کے ختم تو ہونا پسند کرتا ہے۔ اس کی راکھ تو بن جاتی ہے، لیکن محبوب سے دور نہیں جا سکتا، اسے اپنی دسترس سے باہر نہیں جانے دے سکتا، اور یہی حال زارا میر ارمان کا آنے والا تھا۔ اگلے دن روشن تھا، مگر حویلی کے مکین خود میں سلگ رہے تھے۔ زارا سرخ لہنگے میں سجی بیٹھی تھی، اس کا حسن دیکھنے والا تھا۔ زینیا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کا صدقہ اتارا تھا، جبکہ اپنے آپ کو اس نے ایک مرتبہ بھی شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہو گئی تھی، کسی کی جانب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، زارا نے ان سے فاصلہ بنایا تھا۔ چچی جان نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولی، دیکھ لو، یہ پہن رہے ہیں، باپ کے سامنے یہ حال ہے، سوچ لو تمہاری کیا فیصلہ ہے۔ میر ارمان حاکم نے کہا، اماں مجھے یہ جب قبول تھی جب مجھے اپنا نہیں پتا تھا، اب تو ہوش میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بے فکر رہے، شرمندہ نہیں ہوں گا۔ زارا خاموشی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میر ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اپنی شال کندھے سے اتار کر بیڈ پر رکھی اور اپنے سامنے بیٹھی اس افسرہ کو دیکھ کر بولا، شوہر جب آتا ہے تو سلام کرتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا تمہیں؟ زارا نے بوم مراتے ہوئے السلام علیکم، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں میر ارمان نے اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے واش روم کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر آیا تو زارا کو اسی کنڈیشن میں بیٹھا دیکھ کر بولا، کیا چاہتی ہو کہ تمہارے اس حسن کے لیے میں قصیدے پڑھوں؟
اٹھو اور جا کے کپڑے بدلو، مجھے الجھن ہو رہی ہے اس فارم جام سے۔ زارا نے اس کی بات سنی تو ایک مرتبہ پھر اس کا دل ٹوٹا تھا۔ لاکھ اختلافات صحیح، مگر ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی دل میں بھی ایک خواہش تھی کہ شاید مقابل اس سے دو میٹھے بول بولے ہمدردی کے۔ مقابل نے تو اس کے دل کو ایک منٹ میں پھتر کر دیا تھا۔ زارا کو وہیں بیٹھا دیکھ کر میر ارمان اس کی جانب بڑھا۔ زارا نے اس کے ہاتھ خود سے دور جھڑک کر بولی، میں کھڑی ہو سکتی ہوں؟ میر ارمان نے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کی سانسوں پر قابض ہونے لگا تھا۔ اس کی لاکھ مزاحمت کے باوجود بھی میر ارمان نے زارا کو بھاری لباس سے آزاد کیا اور اپنے وجود پر منتقل کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر کے بولا، اب بتاؤ کیا کہی تھی؟ زارا نے اس کی اور اپنی حالت دیکھی، سرخ چہرہ نظر جھکا گئی تھی۔ میر ارمان نے اس کی حالت سمجھی تو اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے بولا، میں نے کہا تھا نا مجھے تام جام سے وحشت ہو رہی ہے، لیکن تمہارے خاموش رہنے سے اور زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں، بتاؤ کیا کہی تھی؟ اس کے نرم لہجے پر زارا نے روتے ہوئے اپنی ناک اس کے کرتے سے رگڑی اور بولی، آپ لوگ بہت برے ہیں، شادی پر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے میر ارمان نے اسے خود سے قریب کیا اور بولا، ابھی پوری زندگی پڑی ہے دفن کرتی رہنا، فی الحال میرے ارمان دفن مت کرو۔ یہ بات کہہ کر میر ارمان نے اس کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور بہت نرمی سے اپنی پشت کی اپنی شدت کی چاشنی اس کے وجود میں انڈیلنے لگا تھا۔ زارا کی سسکیاں مقابل کے کانوں میں خوبصورت احساس کی طرح سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی مزاحمت اسے زہر لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ بیڈ سے باندھنے کے بعد اس کی بے بسی سے دیکھتے ہوئے میر ارمان نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور بولا، خاموشی سے لیٹی رہو ورنہ اس سے بھی زیادہ برا پیش آؤں گا۔ زارا خاموش ہو چکی تھی لیکن اپنے وجود میں اٹھتی تکلیفوں کو نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو مقابل کے کرتے میں دیکھ کر ایک مرتبہ پھر شرم سے سرخ پڑی تھی۔ کمرے کی حالت اضطرابی تھی۔ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور میر ارمان فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس کے گیلے بال دیکھ کر زارا نے رخ موڑا۔ کیا ارادہ بیڈ سے اٹھنا ہے یا نہیں؟ زارا اسے جواب دیے بغیر خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن ایک دم اسے تیز چکر آیا تھا۔ میر ارمان نے تیزی سے اسے سہارا دے کر واش روم تک چھوڑا اور خود ملازمہ کے ہاتھ ناشتہ منگوایا تھا۔ زارا سرخ رنگ کے سوٹ میں باہر آئی۔ سرخ رنگ کے سوٹ میں باہر آئی۔ اس کی رنگت مزید نکھر چکی تھی جبکہ چہرے پر الواحی چمک تھی۔ میر ارمان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا اور جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ زارا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا، خود پینے لگی، لیکن مقابل کو خود سے دور نہیں کر سکی تھی۔ میر ارمان نے اس کے گیلے بال ایک سائڈ پر کر کے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا اور بولا، میں نے تمہیں شادی کا تحفہ نہیں دیا اور تم نے مجھ سے مانگا بھی نہیں۔ زارا نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے آپ سے یہ بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، آپ نے مجھے میری باؤنڈریز نہیں بتائی تھی۔ اچانک ارمان نے سامنے پڑی فائل اٹھا کر زارا کے سامنے رکھی اور بولا، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ ایک دم زارا کو اپنی کچھ دن کہی بات یاد آئی تھی، کہیں اس نے زارا کو طلاق تو نہیں دے دی ہے۔ یہ بات سوچ کر ہی اس کے وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی، جبکہ اس کے کپکپانے کو میر ارمان نے حیرت سے دیکھا اور بولا، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زارا کو وامٹنگ فیل ہوئی تو تیزی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگی تھی۔ اس کے بعد ایک اور وامٹنگ ہوئی، بخار سے پہلے ہی تپ رہی تھی۔ صدمے سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مقابل سے اس سزا کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اگلے دن جب سے ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ میر ارمان نے اس کی حیرت دیکھی تو بولا، تم پہلی بیوی ہو جس نے مجھے شادی کے 2 دن میں ہلکان کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک جوس پلانے پر کوئی اس طرح بے ہوش ہوتا ہے؟ زارا نے اس کی جانب دیکھا جو کہ اسی دن والی ٹراؤزر شرٹ میں تھا۔ آنکھوں میں سرخیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن وہ کسی بھی صورت اس پٹھان کی محبت کے جھانسے میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر وہ صبح یاد آئی تھی جب اس نے فائل پیش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ارمان سے کوئی بات کرتی، تبھی زینیا کالی چادر میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
اسے کمرے میں آتا دیکھ کر زارا خاموش ہو چکی تھی۔ زارو، تم نے تو میری جان نکال دی تھی، اب کیسی طبیعت ہے؟ زینیا نے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا۔ زارا نے مصنوعی سا مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہو آپ ہی، مجھے گھر لے کر چلیں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میر ارمان نے اس کی بات سنی تو زینیا کی جانب دیکھ کر بولا، آپ ہی آپ اس کے پاس رکیں، میں ڈسچارج پیپر لے کر آتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی زارا زینیا کو بتایا کہ میر ارمان اسے طلاق دینے والا ہے۔ یہ بات سنتے ہی زینیا نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا اور بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ زارا نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس نے یہ بات خود ارمان سے کہی تھی۔ تبھی زینیا نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، ارے پگلی، ایسا کچھ نہیں ہے بابا، جب ماما کو مارا تھا تو انہیں ارمان نہیں بچایا تھا، ہمیشہ وہ بچاتا تھا۔ چچی جان سے جتنی بھی لڑائی بحث ہوتی تھی، ارمان ہمیشہ ہمارے درمیان میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے گھر سے بھاگنے پر اور واپس لانے پر جتنی سازشیں غیروں کی تھی، اتنا ہی ساتھ ارمان کا تھا۔ اس کے کہنے پر ہی مجھے واپس حویلی میں نام اور مقام ملا ہے۔ تم سے محبت کی مثال یہ ہے کہ تم نے آگے پڑھنے کا کہا۔ یہ بات جب ارمان تک پہنچی تو اس نے اپنی محبت کی خاطر سارے گھر والوں سے لڑ کر تمہیں نوکری پر کروائی۔ اب وہ انسان، مجھے تو یقین پڑتا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے سکتا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے زارا۔ محبت مرد کو بڑے سے بڑا کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تم ارمان کو محبت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ زارا نے نم آنکھوں سے اس کی بات سنی تو بولی، آپ یہ سب کچھ میں نے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ مجھے لگتا تھا کہ ارمان بھی بابا اور داجی کی طرح ہے، وہ لوگ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، اور ارمان بھی ایسا نہیں ہے۔ زینیا نے اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا، اگر ارمان تمہیں قید کرنا چاہتا نا تو کبھی بھی اپنے ساتھ ہاسپٹل نہ لاتا۔ میری پاگل بہن، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، صحیح ہے؟ اور اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لو۔ وہ لوگوں کی باتیں کر رہی تھی، تبھی ارمان کمرے میں داخل ہوا اور انہیں باہر آنے کا کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تھا۔ زارا کی جانب دیکھے بغیر وہ باہر نکل گیا تھا۔ زارا نے چادر کی زینیا نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، لیکن تبھی کسی سے ٹکر ہوا اور ٹکرا گئی۔ سامنے ایک نفیس سے ڈاکٹر کو کھڑا دے کر معذرت کرتے ہوئے آگے نکل گئی، جبکہ اس ڈاکٹر نے پیچھے دیر تک کھڑے ہو کر زینیا کی پشت دیکھی تھی۔ زندگی میں بہاریں آنے والی تھی، غذا کا موسم گزر چکا تھا۔